لے کر اب ہمارے لوگ یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذانیں نہ ہوں ہم کھا پی سکتے ہیں، حالانکہ عمومی طور پر جو اذانیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اب یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا، حالانکہ آدمی دن بھر بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، لیکن اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اصل اس میں وقت ہے، وقت کی تعیین ہے۔ جیسے ہی وقت ختم ہو گیا تو آدمی فوراً کھانا پینا کیا کر دے، چھوڑ دے۔ بتایا کہ چونکہ اس کے اندر پورے وقت کو ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مکمل جو وقت ہے، ہم اس میں نہ 1 منٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس میں 1 منٹ کی کمی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 1 منٹ کی کمی کر لی تو پورا وقت نہ ہوا تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ بہرحال جی، روزے کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان ہو رہی ہے تو تم کھاتے رہو، تمہیں بلال کی اذان جو ہے نا کھانے پینے سے نہ روکے۔ میرے محترم دوستو، لوگ حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہیں، حدیث کا محمل کیا ہے، حدیث کا مقصد کیا ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 2 اذانیں ہوا کرتی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے تھے۔ اس اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، اور جو لوگ تہجد وغیرہ کے اندر جی مشغول ہیں اب وہ اپنی تہجد کو جی مکمل کر لیں، اب وہ سحری کر لیں۔ اب یہ پہلی جو حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی وہ سحری کے لیے ہوتی تھی کہ لوگوں اب سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب کھانا کھانا ہے تو کھا لو۔ اور اسی طریقے سے اگر تم اپنی عبادات کے اندر مشغول ہو تو اب اپنی عبادات کو موقوف کر دو۔ اب جب حضرت بلال کی اذان ہوتی تھی تو اس کے متعلق آپ نے یہ بیان فرمایا، جو پہلی اذان ہوتی تھی مقصد اس کا سحری ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر دوسری اذان عین وقت کے اختتام پر جو ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے، تو اس کا مقصد اور تھا، اس کا مقصد اور تھا۔ اب لوگ اسی حدیث کو لے کر جی کہتے ہیں کہ جی اس حدیث میں تو آ رہا ہے کہ حضرت بلال کی اذان ہو رہی ہے تو تم کھاتے رہو پیتے رہو۔ بھائی وہ اذان جو ہوتی تھی وہ اذان اس لیے ہوتی تھی کہ تم سحری کر لو، اسی وجہ سے تو 2 اذانیں دی جا رہی تھی آپ کے دور میں۔ آج کل کے زمانے کے اندر 2 اذانیں نہیں ہوتی، صرف ایک ہی اذان ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر کوئی لوگ یہ کہیں کہ جی سحری کے اذان کے وقت تم کھاتے رہو پیتے رہو، تو وہ اذان سے مراد وہ اذان اول تھی جو اصل اس کا مقصد بھی سحری ہوتا تھا۔ اس کی دوسری اذان جو ہوتی تھی آپ نے اس میں صراحتاً الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں، جب حضرت ام مکتوم اذان دیں تو تم اس وقت کھانا پینا کیا کر دو، چھوڑ دو۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس میں غفلت کے اندر نہ پڑنا۔ اصل میں لوگ یہ ہے کہ نہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ دین کے بارے میں جی وقت دیتے ہیں، جیسے ہی کوئی پوسٹ آ جاتے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ اب یہ ایک اور پوسٹ چلی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نعوذ باللہ من ذالک ہر بات کو آپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہ جی پوسٹ چلی ہوئی ہے، لوگ شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، جی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو شخص رمضان کی پہلی جی لوگوں کو خوشخبری دے وہ جہنم سے بری ہے۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کہیں بھی حدیث نہیں ہے، اور اس کو جی خوشی سے منسوب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اب یہ حضور کے اقوال سامنے نہیں ہیں، تو آدمی کو یہ چاہیے جب بھی بات کرے قرآن کی تو حدیث کی، اس میں پوری احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ تو جو بھی حدیث کو جو علماء سے پوچھیں، اگر آپ کو سمجھنی ہے کہ جی اس حدیث یہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس حدیث کا اصل مقصد کیا تھا اور یہ اس کا پس منظر کیا ہے، وہ ہمیں کیا کر دیجئے، بیان کر دیجئے، تاکہ حدیث کی صحیح معرفت ہمیں کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب روزہ کب ہے، اس کا وقت کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔